الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين كانوا لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ دی ذات اقدس و اطہار و اعلیٰ اور بالا واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا رہبر اعظم مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ دوستو بزرگو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے خطبہ جمعۃ المبارک واسطے سانو اپنے بابرکت گھر دے اندر جمع فرمایا۔ میری اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور ساڈے گھر دی ضرورت ہے۔ جدوں بھی کوئی بندہ گناہ چھوڑ کے نیکی دا ارادہ کردا ہے، جدوں بھی کوئی بندہ برائی چھوڑ کے اچھائی دا ارادہ کردا ہے، جہنم دا رستہ چھوڑ کے جنت دے رستے دا ارادہ کردا ہے، شیطان اس بندے دے دل دی اندر دو طرح دے ڈر پیدا کردا ہے۔ ایک ڈر غریب دے دل دے اندر پیدا کردا ہے اور دوسرا ڈر امیر بندے دے دل دے اندر پیدا کردا ہے۔ غریب بندے دے دل دے اندر شیطان جڑا ڈر پیدا کردا ہے اور ڈر اے ہے کہ جدوں تو گناہ والا کام چھوڑ دیں گا، تیری گانیاں والی دکان ہے، تو آ دکان چھوڑ دیں گا، تو آ کام چھوڑ دیں گا، تے پھر تو روزی کی تو کمائیں گا، پیسہ کی تو آئے گا، گھر کی میں چلائیں گا۔ ٹھیک ہے، تینوں قاری صاحب دا بیان چنگا لگیا ہے، تینوں انہاں دی تقریر چنگی لگی ہے، ان دا نہیں مطلب کہ تو اپنا کاروبار ہی چھوڑ دے، ان دا نہیں مطلب کہ تو اپنا کام ہی چھوڑ دے۔ اگر تو کام ہی چھوڑ دیں گا تے تو کھائیں گا کتھوں، پیئیں گا کتھوں، گھر دا نظام کی میں چلائیں گا۔ او ڈر ہے جڑا شیطان غریب بندے دے دل دی اندر ڈالدا ہے جدو بندہ گناہ چھوڑ کے اچھائی دی طرف آندہ ارادہ کردا ہے۔ اور دوسرا ڈر امیر بندے دے دل دی اندر شیطان ڈالدا ہے کہ تیریاں اتنیاں گڑیاں نے، تیرے کل اتنا پیسہ ہے، تو اتنا امیر بندہ ہے۔ اکاڑے دی مین مارکیٹ دی اندر 14-15 تیریاں دکاناں نے، تے جدو تو مسجد دے دروازے دے سامنے جا کے گڈی چوں نکلیں گا، پھر انہاں پرانیاں جیاں صفحہ تے جا کے بمیں گا، تے اذان دیویں گا، نماز پڑھیں گا، لوگ کی کہیں گے، لوگ کی کہیں گے تو اتنا امیر بندہ، تیرے کل اتنا پیسہ ہے، تیرے کل اتنیاں دولتاں نے، تینوں اتنے چاہن والے نے، تینوں اتنے منن والے نے، تے لوگ کی کہیں گے کیا یک دم ہی دنیا چھاڑ کے مولویاں دی طرف چلا گیا ہے، یک دم ہی انہیں داڑھی رکھ لئی ہے، یک دم ہی نمازی بن گیا ہے۔ جدو بھی کوئی امیر بندہ دین دی طرف آن دی کوشش کردا ہے، شیطان ان دے دل دی اندر ہوا اور ڈر پیدا کردا ہے کہ جدو تو نمازی بنے گا، داڑھی رکھیں گا، لوگ کی کہیں گے۔ اور اتنا بڑا ڈر ہے، اتنا بڑا ڈر ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا بت بن چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے عقیدہ توحید تو دور نے، صرف ایسے گل دی وجہ تو لوگ کی کہیں گے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے سنتے رسول تو دور نے، صرف ایسے گل دا کر کے کہ لوگ کی کہیں گے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے بڑے بڑے ضروری مسائل تو دور ہو گئے، صرف یہ گل دا سوچ کے کہ لوگ کی کہیں گے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ اسی آجا بہت توڑنا ہے کہ لوگ جو مرضی کہیں، اسی اسلام تے چلنا ہے، نبی پاک دے فرمان تے چلنا ہے، لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ لوگ جو مرضی کہندے رہن، اسی رب نو راضی کرنا ہے، جگ نو راضی کرنا، جگ نو نہیں راضی کرنا۔ جدو رب راضی ہوئے گا، جگ آپ ہی راضی ہو جائے گا، رب آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ ایسے واسطے سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنے رب نو راضی کریے، اسی اپنے رب نو راضی کریے، لوگاں دی پرواہ چھوڑ دئیے۔ آؤ اللہ پاک اپنے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر کی فرما رہے ہیں، انہاں لوگاں دے بارے جنہاں نے لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ اپنے رب دی پرواہ کیتی۔
جنہاں نے لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ اپنے رب دی پرواہ کیتی ہے، لوگاں دیاں گلاں نہیں سنیاں، صرف سنی ہے تے رب دی سنی ہے یا نبی پاک دی سنی ہے۔ آؤ اللہ پاک اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کی فرما رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ثم جعلناکا علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ فرمایا میرے محبوب اسی دوانو ایک دین والے رستے تے چلا دیتا ہے، اسی دوانو ایک اعلیٰ رستے تے چلا دیتا ہے، اے سونے محبوب اسی دوانو اسلام والے رستے تے چلا دیتا ہے، بڑے ہی اعلیٰ رستے تے چلا دیتا ہے، اے سونے محبوب فتبیہا، اے محبوب تسی اس رستے دی پیروی کرنی ہے، اس رستے تے چلنا ہے، فتبیہا، اے محبوب تسی بھی اس رستے تے چلنا ہے اور لوگانوں بھی اسی رستے دی دعوت دینی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا محبوب انہاں لوگاں دے پیچھے نہیں چلنا، انہاں لوگاں دی خواہش دی پیروی نہیں کرنی جنہاں لوگاں دے کول علم ہی نہیں دا، جڑے لوگ علم تو نا واقف نے، جنہاں نو علم ہی نہیں دا، قرآن دا علم نہیں دا، حدیث دا علم نہیں دا، اللہ آندے نے اسی سارے دیناں دے اندروں بہتر دین اسلام والا بنایا ہے، سارے ادیان دے اندروں اسی اسلام نو عظمت دیتی ہے، سارے باطل دیناں تے اسی اسلام نو فوقیت دیتی ہے، اسلام نو اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ آندے نے ثم جعلناکا علی شریعت من الامر، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک اعلیٰ دین ہے، اسلام ایک زبردست دین ہے۔ اللہ فرماندے نے اسلام نو تمام جہانہ دے دین تے اسی فقیت دے دیتی ہیں۔ ہن ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے آندے نے نہیں جی اسلام نو کسے دین تے فقیت نہیں دی، اسلام بھی باقی ادیان دی طرح نہیں، اللہ کہندے نے اسی اسلام نو عظمت نال نوازے ہیں، اسلام نو اسی فقیت عطا کیتی ہے۔ آؤ سنو اللہ دے نے اہواء الذین لا یعلمون، اللہ دے نے لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کرنی، لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کرنی، جدوں گل مننی ہے شریعت دی گل مننی ہے، جدوں گل مننی ہے اللہ دی گل مننی ہے، جدوں گل مننی ہے رسول اللہ دی گل مننی ہے۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے عقیدہ توحید تو موجود عقیدہ توحید تو دور نے کی گل ہے جی سانو صرف اسے گل دے ڈر ہے، لوگ کی کہن گے اسی عقیدہ توحید مان لانگے، کئی لوگ سنت تو دور نے، کیوں دور نے؟ بس اسی وجہ تو جی اسی سنت تے عمل کرانگے، لوگ کی کہن گے کئی لوگ اسی گل تو بڑے بڑے ضروری مسئلے نہیں پوچھتے ہیں، کیڑی وجہ تو جی عمر وڈی ہو گئی ہیں اسی ان مسئلہ پوچھانگے، لوگ کی کہن گے اس بت دی وجہ تو بڑے بڑے ضروری مسائل تو لوگ دور ہو گئے نے، اس مسئلے دی وجہ تو اس بت دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ اسلام تو دور ہو گئے نے، دین تو دور ہو گئے نے۔ وجہ کی ہے جلے پوچھو جی کیوں نہیں کام کر دے، لوگ کی کہن گے ایسا بت ساڑھے اندر آ چکے ہے جن دی وجہ تو عقیدہ توحید تو اسی دور ہو گئے ہیں، ایسے گال دی وجہ تو اسی دین تو بھی دور ہو گئے ہیں، اسلام تو بھی دور ہو گیا ہے جی لوگ کی کہن گے، کئی لوگاں نے سنتا چھڑ دیتیاں، لوگ کی کہن گے اللہ قرآن مجید دے اندر کی فرما رہے نے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پڑھیا کرو، بلند آواز دے نال پڑھیا کرو۔ ایک عالم دین نے گل سنائی ہے، انہاں دا ایک دوست ہے اٹلی دے اندر
اندر او اٹلی دے اندر جیڑی جگہ تے بھی جاندا آندا جی مینوں ملازمت چاہیدی ہے مینوں نوکری چاہیدی ہے تے اگوں آندے نے پہلے داڑھی دا قتل کر کے پہلے داڑھی مڑوا کے پھر تینوں نوکری ملے گی پھر تینوں اسی نوکری دیواں گے او بندے تو میں قربان جاواں او آندا لکھاں نوکریاں بھی میں قربان کر سکنا لیکن نبی پاک دی داڑھی نو میں قتل نہیں کر سکدا نبی پاک دی سنت نو میں قتل نہیں کر سکدا کیوں سانو پاک انہوں پتہ ہے کہ لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی سنت دی پرواہ کرنی ہے لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی دین دی پرواہ کرنی ہے لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی اسلام دی پرواہ کرنی ہے پرانی گالا تواڈے سائیوال دی ایک بندے دی منگنی ہوگی ایک بندے دی جدو بندے دی منگنی ہوئی ہے تے منگنی تو بعد نوجوان سنو نوجوانوں نوجوان نیک لوگاں دے کول بہنا شروع ہو گیا چنگی محفل دے اندر بہنا شروع ہو گیا چنگی صحبت دے اندر بہنا شروع ہو گیا تے جدو بندہ چنگی صحبت چ بہندا ہے چنگیاں گلاں ملدیاں نے جدو بندہ بری صحبت چ بہندا ہے بریاں محفلاں چ بہندا ہے پھر بریاں ہی گلاں ملدیاں نے چنگیاں نال بیٹھا کر تینوں چنگیاں گلاں ملن گیاں عالماں نال بیٹھا کر دین دیاں گلاں ملن گیاں بزرگاں کول بیٹھا کر تینوں چنگیاں گلاں ملن گیاں نیک بندے دی صحبت ایویں کسے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے اون ہزاراں تے بد بندے دی دوستی ایویں تے بد بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں سومج کپڑے پاویں کنج کنج پئیے پر چنگاریاں پین ہزاراں نیک لوگاں دے کول بہیں گا اچھی گل ملے گی نوجوان چنگے لوگاں دے کول بہنا شروع ہو گیا ادھر شادی دے دن بھی قریب آ گئے نے ادھر شادی دی ڈیٹ بھی قریب آ گئی ہیں نوجوان دولہا بنے ہیں تے برات چلی گئی ہیں جدو برات گئی ہیں انہاں نے ویکھیا آندے اسی جدو تینوں ویکھیا سی تیرے چہرے تے داڑھی نہیں سی مولوی کتھوں آ گیا داڑھی لے کے کتھوں آ گیا اسی تینوں دلہن نہیں دینی سچا واقعہ اسی تینوں دلہن نہیں دینی پہلے داڑھی نو منوا کے آ جا پہلے داڑھی نو کٹا کے آ جا تے نوجوان دا باپ برات چرولا پہ گیا نوجوان دا باپ آن کے کہندا ہے آندا بیٹا تینوں پتہ ہے جے برات میں واپس چلی گئی لوگ بڑیاں گلاں کرن گے لوگ کی کہن گے کہ برات واپس آ گئی ہیں دلہن لے کے نہیں آئے نوجوان نے کھڑا جواب دیتا ہے سنیا جے نوجوان آندا ہے بابا مینوں لوگاں دی نہیں پرواہ مینوں تے پروائیں اگر میں آج تیری مان کے داڑھی مڑوا دیتی سنتے رسول دا قتل کروا دیتا قیامت والے دن کملی والا کی کمے گا قیامت والے دن کملی والا کی کمے گا رولا پہ گیا اس برات دے اندر ایک نمبردار بھی آیا آندہ ہے آؤ میرے ڈیرے تھے آؤ میں دوڑا مسئلہ حل کرنا میں دوڑی گل مکانا انہیں ڈیرے تے صدا لیا ہے پانی پلوا دیتا ہے کھانا کھلا دیتا ہے اور اپنی بیوی دے نال مشورہ کیتا ہے مشورہ کرن تو بعد کاری صاحب نو منگا لیا اور کہن لگیا نمبردار جڑا نبی پاک دے نال انی وفا کردہ جڑا نبی پاک دی سنت دا انا حیاء کردہ جڑا نبی پاک دی سنت دے نال انی وفاداری کردہ اس نوجوان دے گھر دے اندر جائے گی تے میں نمبردار دی بیٹی جائے گی سنت دا احترام کیجئے سنت دا حیاء کیجئے لوگاں نو چھاڑ دیوں لوگ کی کہن گے لوگ راضی نہیں ہوندے رب نو راضی کر لو ایسا بہت ہے جنہیں بڑے بڑے ضروری مسائل تو دور کر دیتا ہے بڑیاں ضروری گلاں تو دور کر دیتا ہے بڑے بڑے ضروری مسئلے تو دور کر دیتا ہے سنت دے پابندی کرو سنت تے جڑا بندہ سنت دے عمل کرے گا توجہ کرے آجیں اللہ پاک انہوں اجر کی دیں گے ایک
ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کی کہندا ہے آندا ہے آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتاں آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہون گے آقا دیاں جنہاں نے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہون گے ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اوندا رتبہ کمال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اوندا رتبہ کمال ہوے گا او سونے رسول نال پیار کر لے او داڑیاں دے سٹائل بنانے والوں سن لو میں جھڑی دعوت دینا چاہنا او سونے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے او سونے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے تے ملے گا کی کوثر دا جام ملے تینو پین نو او کوثر دا جام ملے تینو پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا سبحان اللہ سنتا تے عمل کرن والے لوگاں دی پرواہ چھڑن والے آنی سوچتے لوگ کی کہن گے گٹیاں تو شلوار اچھی رکھ دینے آنی سوچتے لوگ کی کہن گے داڑیاں رکھ دینے آنی سوچتے لوگ کی کہن گے تے سن لو اللہ دی قسمیں لوگ راضی نہیں ہوندے دنیا ساری زندگی لا دیوں پھر بھی دنیا راضی نہیں ہوندی لوگ راضی نہیں ہوندے رب سونا راضی ایویں ہو جاندا ہے چھوٹے چھوٹے عملہ تو رب سونا راضی ہو جاندہ ہے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں تو اللہ سونا راضی ہو جاندہ ہے لوگ راضی نہیں ہوندے اور گل بنی ہے نا ایک باپ سی تے ایک بیٹا سی انہوں نے گدھا لے لیا تے گدھا بھی پیدل جا رہا ہے باپ بھی پیدل جا رہا ہے تے بیٹا بھی پیدل جا رہا ہے کسی نے آکھیا کیسے بے وقوف نے انہاں کول گدھا بھی موجود ہے تے پھر بھی سواری نہیں کر دے او دوویں جنے سواری تے بہ گئے گدھے تے بہ گئے تے چل دیا اگے کسی نے ویکھیا اندے کیسے ظالم نے باپ بھی ہے تے بیٹا تے دوویں سواری تے چڑھے نے سواری کمزور ہے انہوں نے کہا چلو ایویں کرنے ہیں کہ باپ بہ جاندہ ہے بیٹا اتر جاندہ ہے پھر چل دیا پھر کسی نے آکھیا کیسا ظالم باپ ہے باپ تے اپنی اولاد واسطے کی کچھ نہیں کر دے خود سواری تے ہے تے بچے نے مہار پکڑی ہے کڈا ظالم باپ ہے او اتر پیا تے بیٹے نو سوار کر دیتا جدو بیٹے نو سوار کیتا پھر چلے پھر کہن لگے کیسا بیٹا ہے جڑا بابے نو ٹرا کے لئی جاندہ ہے بابے نو پیدل لئی جاندہ ہے خود سواری تے سوار ہے انہوں نے کہا ہون کی کریے دو میں پیدل ٹور پہ پیو بھی پیدل گدھا بھی پیدل تے پتر بھی پیدل جدو پیدل جا رہے ہیں پھر کسی نے کیا کیسے بے وقوف انہوں نے آکھ کے کی کیتا گدھے نو بنیا تے گدھے نو موڑے دے چک لیا بن کے موڑے دے چکیا پنڈ دے اندر داخل ہوئے تے لوگ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کیوں ہس رہے ہو کی وجہ ہے کدے کسی نے گدھے نو بھی چکیا دانوں بیک کے ہس رہے ہیں تسی گدھے نو موڑے دے چاہیا ہے اسی کہن لگے لوگ راضی نہیں ہوندے اسی پیدل سے لوگ تامی راضی نہیں میں سوار ہویا لوگ تامی راضی نہیں میرا پتر سوار ہویا تامی راضی نہیں اسی گدھے نو چک لیا پھر بھی لوگ راضی نہیں ایک سیانے بندے نے کیا انہیں کیا لوگ راضی نہیں ہوندے لوگاں دیاں گلان دی پرواہ نہیں کریں دی راضی کرنا ہے تے رب سونے نو راضی کرو جدو رب راضی ہوئے گا جاگ آپ ہی راضی ہو جائے گا ایسا ساڑھے اندر بہت آ چکے ہیں جن دی وجہ تو اسی اسلام تو دور ہو گئے ہیں سنتے رسول تو دور ہو گئے ہیں اللہ دی قسمیں کئی ایسے بندے نے جنہاں نو عقیدہ توحید سمجھ آ چکے ہیں کئی ایسے لوگ موجود نے جنہاں نو سنت دی سمجھ آ چکی ہے صرف اس واسطو سنت تو دور نے عقیدہ توحید تو دور نے جی میں ان عقیدہ توحید مان لیا لوگ کی کہن گے ایسا ساڑھے اندر ایک بہت آ چکے ہیں جن دی وجہ تو لوگ عقیدہ توحید تو دور ہو گئے میں تین چیزاں بیان کرانگا تفصیل دے نال پہلی عقیدہ توحید کیویں لوگ عقیدہ توحید تو دور ہوئے صرف اس سے گل دی وجہ تو کیویں لوگ سنت تو دور ہوئے صرف اس سے گل دی وجہ تو اور کیویں لوگ مسائل تو دور ہو گئے نے صرف اس سے گل دی وجہ تو کہ جی لوگ کی کہن گے آؤ توجہ فرماؤ امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
نبی پاک دا نام ہے درود بلند آواز نہ پڑھو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مدینے دی اندر آئے نے سنیا جے میں دسنا چاہنا کڈے کڈے بڑے لوگ تباہ ہو گئے نے کڈے کڈے گدی نشین لوگ اس جملے دی وجہ تو تباہ ہو گئے نے لوگ کی کہن گے اللہ دی قسمیں میں کئی عالمانو جاننا جنہاں نو عقیدہ توحید سمجھ آ چکے ہیں صرف اس گال تو نہیں مندے ساڑھے مقتدی کی کہن گے کئی پیرانو میں خود جاندہ جیں جنہاں نو عقیدہ توحید سمجھ آ چکے ہیں بس اس گال تو عقیدہ توحید نہیں مندے ساڑھے مرید کی کہن گے ہون تی کرتے اسی سجدے کران دے رہے ہیں ہون مرید کی کہن گے اس سے وجہ تو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا محبوب قیامت دا دن ہوئے گا آ لوگ رومن گے آ لوگ پکارن گے انہاں دی کوئی پکار سنن والا نہیں ہوئے گا تے جنہاں واسطے سجدے کر دینے جنہاں نو دنیا تے پکار دینے انہاں نو کہن گے اسی توانو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اسی توانو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اسی توڑا کوئی نفع نہیں کر سکتے قیامت والے دن رون گے انہاں دے رو رو کے اکھاں دے آنسو بھی ختم ہو جان گے اتنا رون گے نبی پاک نے فرمایا اگر انہاں دے آنسوਆਂ دے اندر بندہ کشتیاں چلانیاں چاہے کشتیاں بھی چلا لے گا آؤ سنو میں جیڑی گل دسنا چاہنا مدینے دے اندر آن کے نبی علیہ السلام نے مدینے دے بڑے بڑے جڑے لوگ سن بادشاہ سن انہاں دی طرف خط لکھنے شروع کر دیتے نے انہاں خطاں دے اندروں ایک خط روم دے بادشاہ نو آیا گھر توجہ نال گل سنیا جے جدو روم دے بادشاہ نو خط آیا اس بادشاہ دا نام ہرکل ہے ہرکل نو خط آیا انہیں اپنے بندیاں نو کہہ دیتا ہے پتہ کرو روم دے اندر کوئی بندہ عرب دے اندرو آیا عرب دے اندرو کوئی بندہ آیا تو انہوں میرے کو لے کے آؤ انہاں بندیاں نے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تلاش کردیاں سیدنا ابو سفیان مل گئے نے آلے سیدنا ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے انہاں نے سیدنا ابو سفیان دے کولوں کچھ سوال کیتے نے جدو کچھ سوال کیتے نے سیدنا ابو حریرہ نے جواب دیتے نے سنیا جے ہرکل کی کہہ رہے ہیں ہرکل کہندہ ہے اے ابو سفیان سن لیں اگر تو سوالاں دے جواب صحیح دیتے نے ایک وقت آئے گا جڑی جگہ تے میں بیٹھا ایتھے بھی جنڈا لہرائے گا تے محمد الرسول اللہ دا لہرائے گا ایتھے بھی اگر نظام چلے گا تے محمد الرسول اللہ دا چلے گا ایتھے بھی قانون ہوئے گا محمد الرسول اللہ دا چلے گا میں اس نبی دیاں گلاں سن کے بڑا متاثر ہو گیا کاش میں نو پر لگے اومن میں اڑ کے مدینے چلا جاواں میں جا کے اس نبی دے پیر چوم لواں آپ کون کہہ رہے ہیں روم دا بادشاہ کہہ رہے ہیں آپ کون کہہ رہے ہیں ہرکل کہہ رہے ہیں اس بادشاہ نے ہمس دے اندر اپنے حال دے اندر ایویں لوگاں نو جمع کیتا ہے حال دے اندر لوگاں نو جمع کر کے دروازے بند کر رہے ہیں وزیراں نو جمع کیتا ہے مشیراں نو جمع کیتا ہے آندہ لوگوں گل سن لو جڑا نبی آیا ہے عرب دے اندر سانو چاہی دیں اسیوں دی پیروی کر لئیے سانو چاہی دیں اسیوں دے پیچھے لگ جائیے دنیا دے بھی کامیاب ہو جاواں گے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے لکھیا صحیح البخاری دے اندر جدو ہرکل نے اتنی گل کیتی ہے لوگ دروازیاں دی طرف ہمیں دوڑے نے جمیں جنگلی گدے دوڑیاں کرتے نے دروازیاں دی طرف دوڑے نے جدو دروازیاں دی طرف دوڑے نے انہیں ویکھیں آتے لوگ اسلام نال بڑی نفرت کرتے نے آتے لوگ اسلام نال ایڈی محبت دلچسپی نہیں رکھ دیں آتے اسلام تو بڑے متنفر نے انہیں نالی پینترہ چینج کر لیں نالی آدھی گل بدل لیں آندھا کدھر چلے ہو واپس ہٹو میری گل تے سن لو واپس آؤ میری گل تے سن لو میں تے دوانوں بیخ لیا سا کدھرے تسی اپنے دین تو پھرتے نہیں جاؤں گے کدھرے تسی اپنے دین تو بدلتے نہیں جاؤں گے ایک کوئی گال سیم انہیں کیا جے میں مسلمان ہو جاواں گا میری کرسی چلی جائے گی میرے وزیر کی کہن گے میرے مشیر کی کہن گے کون ہرکل ہے پھر ساری زندگی کفر تیرے ہیں مریا بھی کفر تے ہیں کون ہرکل ہے جڑا آندہ سی کاش کے میں نو پر لگے ہومن میں اڑ کے مدینے چلا جاواں جا کے نبی پاک دے پیرا تو بوسے کر لواں نبی پاک دے قدمین مبارک چوم لواں ایکو کل دی وجہ تو لوگ کی کہن گے بندہ جہنم دی اندر چلا گیا ایکو کل دی وجہ تو میرے وزیر کی کہن گے میرے مشیر کی کہن گے
او بندہ جڑا نبی پاک دے قدم چمنا چاہندا سی گیا ہے تے جہنم دے اندر گیا ہے۔ کس وجہ تو؟ صرف یہ ہوئی وجہ میں مسلمان ہو گیا، لوگ کی کہن گے، میں عقیدہ توحید مان لیا، لوگ کی کہن گے، اس گل دی وجہ تو بیڑا غرق ہو گیا۔ او بندہ سی جڑا نبی پاک دے قدمین مبارک چمنا چاہندا سی، وزیرہ مشیرہ دی وجہ تو بس لوگ کی کہن گے، اس گل دا کر کے آ بندہ جہنم دے اندر چلا گیا۔ لوگاں دی پرواہ نہ کرو، اللہ دی قسمی عقیدہ ہے توحید تے ڈٹ جاؤ۔ لوگ تے کدے بھی راضی نہیں ہوندے، لوگاں نو بندہ راضی نہیں کر سکدا، سونے رب نو راضی کرو۔ ہمیشہ بندہ اودو ہی اسلام تو دور ہویا ہے، دین تو دور ہویا ہے، ضروری مسائل تو دور ہویا ہے جدو بھی بندے نے سوچیا جی میں کام کراں گا، لوگ کی کہن گے؟ کچھ بھی نہیں کہن گے، لوگ کھا جان گے، منہ جو کچھ بھی نہیں کہن گے۔ تو داڑھی رکھیں گا، لوگ کچھ نہیں کہن گے۔ جدو تو سٹائل بنانا ہے، ایتو کٹ لینا ہے، ایتو رکھ لینا ہے، ایتو رکھ لینا ہے، جدو تیرے فیشن اور سٹائل ویک کے تینوں لوگ کچھ نہیں کہن دے، پھر جدو تو دین تے چلیں گا پھر بھی لوگ کچھ نہیں کہن گے۔ ایک ہوا بن چکی ہے ساڑھے اندر، ایک خوف بن چکی ہے جی میں ان نماز پڑھاں گا، لوگ کی کہن گے، جی میں داڑھی رکھاں گا، لوگ کی کہن گے، جی میں گٹیاں تو شلوار اچھی کراں گا، لوگ کی کہن گے، جی میں قاری صاحب کو لوں چٹے وال ہو گئے نے مسئلہ پوچھاں گا، قاری صاحب کی کہن گے۔ بس اس گل نے سانو اسلام تو ویکھو کیڑا بندہ ہے جڑا آدھا ہے میں نبی پاک دے قدم چمنا چاہنا، لیکن اسے گل دی وجہ تو مرے ہے تے کفر تے مرے ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دے کول آئے نے، آن کے نبی پاک نو فرمان دینے اے اللہ دے نبی جی میں نو کوئی وصیت ہی کر دیو، میں نو کوئی واز کر دیو، میں نو کوئی نصیحت فرما دیو۔ سیدنا ابو ذر غفاری نو نبی علیہ السلام فرمان دینے اللہ خاف فی اللہ، اللہ خاف فی اللہ لومت لائلم۔ اللہ دے نبی فرمان دینے اے ابو ذر غفاری اللہ دے معاملے دے اندر، اللہ دے ارکانہ دے اندر، دین دے معاملے دے اندر، اسلام دے معاملے دے اندر، میری سنت دے معاملے دے اندر اے ابو ذر غفاری لوگاں دی پرواہ نہ کریں، لوگاں دی ملامت دی پرواہ نہ کریں، آنا سوچیں میں دین تے عمل کراں گا، لوگ کی کہن گے میں اسلام تے چلاں گا، لوگ کی کہن گے میں دین تے عمل کراں گا، لوگ کی کہن گے۔ فرمایا ابو ذر سن لیں اللہ خاف فی اللہ لومت لائم۔ ابو ذر بڑا واسطے بڑی نصیحت آئی ہے کہ میرے معاملے دے اندر تے اللہ دے معاملے دے اندر لوگاں دی پرواہ نہ کریں۔ نبی پاک نے سیدنا ابو ذر غفاری نو نصیحت کیتی ہے، نصیحت کیتی ہے۔ پھر ایسے بھی لوگ سن جڑے اس حدیث تے عملی نمونہ جڑے بنے نے، جنہاں نے عمل کر کے دسے ہیں، اپنیاں دی پرواہ نہیں کیتی، بغیانہ دی پرواہ نہیں کیتی، اپنیاں دی پرواہ بھی نہیں کیتی، اور کسے دی پرواہ کرن تو بغیر اسلام تے چلے نے، دین تے عمل کیتا ہے، اور دین تے عمل کر کے دسیاں ہیں، لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، آؤ میں دساں عملی نمونہ صحابہ کی میں بنے نے۔ جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، جدو سیدنا ابو بکر دا دور آیا تے لوگ کہن لگ پینے اسی زکاة نہیں دینی، زکاة تو لوگاں نے انکار کر دیتا ہے، واہ صدیق اکبر میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ سیدنا ابو بکر نے ایک بڑی بڑی میٹنگ بلائی ہے، سیدنا ابو بکر فرمان دینے اے مجاہدوں اپنی تلواراں تیز کر لو، جہاد دی تیاری کر لو، جہاد کرنا ہے جی کنہ دے خلاف جہاد کرنا ہے، انہاں دے خلاف جہاد کرنا ہے، جڑے زکاة انکار کر دینے انہاں دے خلاف جہاد کرنا ہے۔ سیدنا عمر کھڑے ہوندے نے آندے نے ابو بکر جی کیویں انہاں لوگاں دے خلاف جہاد کران گے جڑے نمازاں بھی پڑھ دینے، جڑے حج بھی کر دینے، جڑے روزے بھی رکھ دینے، جڑے عمرہ بھی کر دینے، اسی کیویں انہاں دے
خلاف جہاد کر سکنے ہیں ایک رکن انہوں نے چھڑے ہیں ایک رکن چھوڑن دی وجہ تو اسی کیویں انہوں دے خلاف اعلان جہاد کر سکنے ہیں لوگ کی کہن گے اپنے بندیاں نو ہی ماری جاندے نے لوگ کی کہن گے اپنے دے خلاف اعلان جہاد کیتی جا رہے ہیں واس صدیق اکبر سیدنا ابو بکر فرماندے نے اے عمر سن لے مینوں لوگاں دی پرواہ نہیں دی مینوں نبی دی سنت دی پرواہ ہے اے عمر سن لے آج لوگ زکات چھڑ گئے نے کل نو نماز چھڑ جان گے پرسوں نو حج چھڑ جان گے ایویں لوگ ہولی ہولی اسلام تو دور ہوندے جان گے سیدنا ابو بکر نے اعلان جہاد کیتا ہے سیدنا ابو بکر فرماندے نے جڑا بندہ نبی پاک دے دور دے اندر زکات دی ایک رسی بھی دیندا سی آج جو نہیں دے گا ابو بکر ان دے خلاف جہاد کرے گا اعلان جہاد کر دیتا ہے ایک بندہ بھی نہیں مریا ایک بندہ بھی اس جہاد دے اندر شہید نہیں ہویا ایک بندہ بھی قتل نہیں ہویا لیکن اندہ فائدہ کی ہویا اس دور تو لے کے آج تک کسی بندے دی دوبارہ جرت نہیں ہوئی کہ زکات دا انکار کر سکے کیوں سیدنا ابو بکر نے نہیں سوچا لوگ کی کہیں گے صرف سوچیا کہ پیغمبر دی حدیث اور پیغمبر دا فرمان بلند ہونا چاہیے پیغمبر دی سنت دی عمل ہونا چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر اگر آج لوگاں دی گلاں دی پرواہ کر لی آج جا زکات دینا چھڑ گئے نے کل نو نماز بھی چھڑ جان گے پرسوں نو حج بھی چھڑ جان گے لوگ اسلام دے رکن تو دور ہو جان گے تو ہونے بھی کئی ایسے لوگ موجود نے جنہاں نو پتہ ہے بھائی رفل یدین دی حدیث ہے آندے نے جی پتہ تے ہے سانو سارا ہی علم ہے لیکن ساڑے رشتہ دار کی کہیں گے ساڑے قاری صاحب کی کہیں گے انہوں نے کہو بھائی رفل یدین دی حدیث ہے کہیے جی پیر نال پیر ملاون دی حدیث ہے او قاری صاحب میں نو پتہ ہے میں پڑھے ہے میں نو علم ہے لیکن میں اس واسطے نہیں کردا لوگ کی کہیں گے کئی ایسیاں رسومات نے جڑیاں اسی صرف اس واسطے کرنے ہیں ساڑے رشتہ دار کی کہیں گے ساڑے لوگ کی کہیں گے اگر اسیاں رسومات نہ کی پتہ ہے سانو علم ہے نہ اندہ دین دے اندر ثبوت ہے نہ کدھر قرآن دے اندر آیا ہے نہ کدھر حدیث دے اندر آیا ہے اسی صرف اس واسطے کرنے ہیں جے نہ کیتیاں تے لوگ کی کہیں گے اس جملے نے ساڑے اندر ایسا بت بن چکیا ہے جنہیں سانو اسلام اور دین تو دور کر دیتا ہے آؤ صحابہ کون سن جڑے عملی نمونہ بنے نے جنہاں نے لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی پرواہ کیتی ہے تے پیغمبر دی سنت دی کیتی ہے پرواہ کیتی ہے تے دین اسلام دی کیتی ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس فتح کرن چلے نے بیت المقدس فتح کرن چلے نے کوئی قافلہ لے کے نہیں چلے کوئی فوجاں لے کے نہیں چلے ایک سیدنا عمر نے نال ایک غلام ہے نال ایک سواری ہے سیدنا عمر نے غلام دینا وعدہ کیتا ہے ادھا سفر تو سواری کریں گا ادھا سفر میں سواری کراں گا جڑا سفر تو سواری کریں گا میں عمر مہارا پکڑاں گا اور جڑا سفر میں سواری کراں گا تو مہارا پکڑیں گا عمر جا رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جا رہے ہیں تے کپڑیاں تے پیمت لگے ہوئے نے ٹانکے لگے ہوئے نے تے جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمیں گئے نے بیت المقدس فتح کرن واسطے سیدنا عبیدہ بن جرہ مل جاندے نے آوی صحابی رسول نے آندے نے عمر جی تسی اس حالت دے اندر آئے ہو کوئی کپڑے تے چاج دے پا کے آ جاندے کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آ جاندے عمر جی تسی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو تسی لوگاں دے حاکم ہو تسی اس حالت دے اندر بیت المقدس فتح کرن جاؤں گے عیسائی کی کہیں گے عیسائی کی کہیں گے مسلمانہ دا حاکم آیا ہے مسلمانہ دا خلیفہ آیا ہے لوگ کی کہیں گے سیدنا عمر میں دیکھ حدیث دے اندر پڑھے ہیں سیدنا عمر فرماندے نے اے ابو بیتا جدو پیغمبر دا صحابی نہ ہوندہ جدو پیغمبر دا کلمہ نہ پڑھے ہوندہ میں تیرے منہ دے تھپڑ مارنا سی 10 سانو ہور کی چاہی دے اے دو وعد دے سانو ہور کی چاہی دے کہ اسی کملی والے دے غلام ہیں
فرمایا سانو لوگاں دی پرواہ نہیں دین. سیدنا عمر فرماندے نے مینوں آ نہیں پرواہ لوگ کی کہن گے, مینوں تے آئی میرے واسطے فخر دی گل ہے کہ میں کملی والے دا غلام ہوں, میں نبی پاک دا غلام ہوں. مینوں نبی پاک نے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا صحابی بنا لیا. صحابہ او سن جنہاں نے لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی, جنہاں نے لوگاں دی گلاں دی پرواہ نہیں کیتی. لوگ کی کہن گے سنت تے عمل کیتا, لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی. نبی دے فرمان نو بلند کیتا, لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی. دوستو تے بزرگوں میں یہ درخواست کرنا چاہنا, جدو دین دا مسئلہ آ جائیں, جدو قرآن دا مسئلہ آ جائیں, جدو شریعت دا مسئلہ آ جائیں, پھر آنا سوچا کرو ساڑھے رشتہ دار کی کہن گے, ساڑھے قاری صاحب محلے دے کی کہن گے, ساڑھے مولوی صاحب کی کہن گے. نہیں, جدو دین دا مسئلہ آ گیا پھر لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی. اللہ دی قسمیں کئی لوگاں نو پتہ ہے ختم 40 میں جائز نہیں دین, صرف اس واسطو کر دینے رشتہ دار کی کہن گے, ساڑھے اپنے کی کہن گے جی پیو مار گئے انہاں نے ختم ہی نہیں دعایا, پیو مار گئے انہاں 40واں ہی نہیں کرایا. کئی ایسے لوگ موجود نے جنہاں نو مسئلے دا پتہ ہے کہ قرآن دے اندر بھی موجود کونی, حدیث دے اندر بھی موجود کونی دا, صرف اس سے گال دی وجہ تو کر دینے رسمہ جی میں ان شادی کرنی ہے, شادی تے بینڈ باجے نہ وجائیں, رشتہ دار کی کہن گے, کزن کی کہن گے, چاچے کی کہن گے, ملویر تے پھیر کی کہن گے. اس سے وجہ تو رب نو ناراض کر لین دینے. لوگ کی کہن گے ایسا بہت ساڑھے اندر آ گئے جنہاں نے ساڑھیاں زندگیاں جہنم بنا کے رکھ دیتیاں نے, جنہاں نے ساڑھی زندگی دا سکون چھین لیا, جنہاں نے ساڑھی زندگی دی لذت چھین لی ہے. اس وجہ تو اس بہت دی وجہ تو آؤ ان تیسری گال, لوگ بڑے ضروری مسائل تو دور ہو گئے نے. اس وجہ تو کہ لوگ کی کہن گے, ایسے جملے دی وجہ تو کہ لوگ کی کہن گے, لوگ کی کہن گے, کچھ نہیں کہن گے. ساڑھے علاقے دی اندر نا جدو کوئی بندہ فوت ہو جاوے تے ایمیں 70 وشیاں ہوندہ ہے تے بندے آندے نے دورو سگڑ لائی ہوندی ہے اوتے سوٹ کے جیا فاتحہ تے آکھیا جے. تو پھر ساڑھے بھی کئی ایک ہوندہ ہے وابی, ایک ہوندہ ہے گلابی, گلاں سیدیاں, ایک ہوندہ ہے وابی تے ایک ہوندہ ہے گلابی. اور ساڑھے بھی کئی بندے نا ٹوٹے جائیں ہاتھ چک لیندے نے جی تو کیا ہاتھ چکے نے تینوں پتہ پیغمبر دی حدیث نہیں دی. آندہ جی ہون 50 بندہ بیٹھا سی, 40 بندے بیٹھے سن, 80 بندہ جی میں ہاتھ نہ چکدا تے لوگ کی کہنا ہے, کی کہنا ہے, لوگ کھا جانا ہے, مجھ کچھ بھی نہیں کہنا ہے, میں دسنا کی کہنا ہے. اور تو پوچھنا ہے اور جی تو ہاتھ کیوں نہیں چکے, سارے نے چکے نے, تو 70 تے ہاتھ کیوں نہیں چکے, تے تو انہا کمیں ہاں میں اس واسطے نہیں چکے کہ نبی پاک نے نہیں چکے. تینو حدیث سنان دا موقع ملے اور لوگ کی کہنا ہے. استاد جی عبدالغفار مدنی صاحب جامعہ محمدیہ دے شیخ الحدیث وہ آندے نے میں نا اتھے چلا گیا میرے اتھے سسر سن فوتگی ہوگی تے وہ آندے نے میرے سسر سن دوسرے ٹائپ دے وہ ہاتھ چک دے ہیں تے میں ان بیٹھا آیا تے عالم دین دا کام ہوندہ ہے کہ روکنا تے سیدنا عبدالغفار صاحب فرماندے نے کہ میں کیا کہ انہاں نے ہاتھ چکے تے میں تا روکنا ہے. آندے انہیں ایک بندہ آ گیا تے میرا سسر نا میں کیا ہاتھ چکے گا, آندے نالے انہاں نے سیاست لڑائی سیاست, آندے ادھروں ایک ہاتھ چک لیا, ادھروں میرے نال گلاں کر رہا ہے اور جی کی حال ہے ٹھیک ہو, ادھروں ایک ہاتھ چکیا ہے, ادھروں میرے نال گلاں بھی کیتی جا رہے ہیں, ادھروں ہاتھ بھی منہ تے پھیر لے, سیاست کیتی ہے. اسے واسطے دین تے چلو آ گلاں نہیں لوگ کی کہن گے. اللہ دی قسمیں کئی بابے کئی نوجوان مسئلہ ہی نہیں پوچھ دے, اسی کاری کو مسئلہ پوچھیا تے کاری صاحب کی کہن گے اس عمر وچ مسئلے پوچھ دے, انہوں مسئلے دا ہی نہیں پتا. اوہ اسی کسے نو کی کہنا ہے اللہ دی قسمیں مسئلے بھی پوچھو, مسئلیاں دا پتہ بھی کرو. آؤ میں ایسا صحابی وخانا جن نے ساری زندگی علم سکھیا تے بڑھاپے دے اندر سکھیا ہے. جدو نبی پاک دی تلاش شروع کیتی سی وال کالے سن, جدو نبی پاک ملے نے وال سفید ہو گئے. ایسے صحابی رسول نال تہاڈی ملاقات کرانا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے ایک صحابی ہے جن دا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سلمان فارسی او صحابی نے جدو پیدا ہوئے سن مجوسیت دے اندر پیدا ہوئے سن, ان دے گھر والے آگ دی پوجا کر دے سن, آگ نو پوجا کر دے سن. انہاں نے مجوسیت چھاڑ کے عیسائیت نو اپنا لیا, عیسائیت عمل کر لیا, عیسائیت نو اپنا لیا.
ایک پادری دی خدمت کرنی شروع کر دیتی ہے، اتنی خدمت کیتی ہے، اتنی خدمت کیتی ہے، ایک وقت آیا آپ پادری فوت ہو گیا، آپ پادری دنیا تو چلا گیا، سنیا جے گل سنیا جے جدو آ دنیا تو جان لگیا آندہ فلانے پادری دے کول چلا جا تینوں او علم دیاں گلاں دسے گا، او لوگ سن جنہاں نو علم دی قدر دا پتا سی، او لوگ سن جنہاں نو پتا سی علم کی میں حاصل کریں دیں، سانو تے ہن علم دی قدر نہیں رہ گئی، سانو تے ہن علم دا پتا نہیں رہ گیا، ساڑے کول جو علم چل کے آ جاندہ ہے، ساڑے کول جو علم آ جاندہ ہے، ایک واسطے سانو علم دی قدر نہیں سی، اونا لوگاں نو علم دی قدر سی، جدو دوسرے پادری دے کول گئے نے انی خدمت کیتی ہے کہ آوی پادری ایک وقت آیا فوت ہو گیا، تیسرے دے کول چلے گئے نے خدمت کردیاں ایک وقت آیا آوی فوت ہو گیا، فوت ہون تو پہلے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے استاد جی میں نو دسو جا ہون میں کندے کول جا کے علم حاصل کرام، میں کندے کول جا کے پڑھام، آجڑا تیسرا پادری ہے جدو دنیا تو جان لگے ہیں سیدنا سلمان فارسی نو فرماندہ ہے آندہ میری نظر دے اندر ہون کوئی ایسا بندہ نہیں دا جڑا تینو دین دی گل دا سکیں، جڑا تینو کوئی چنگی گل دا سکیں، تو کھجوراں والی بستی دے اندر چلا جا، کھجوراں والی بستی دے اندر ایک نبی آن والا ہے، اس نبی دا کلمہ پڑھ لمیں، انی گل کر کے اب پادری فوت ہو گئے دنیا تو چلا گیا، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میں جدو کروں نکلیا سا میرے وال سفید سن، ہونا بندہ تے فوت ہو گیا، میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کھجوراں والی بستی کیڑی ہے، او بستی دا نام کی ہوئے گا، آندے میں سوچدیاں میرے ذہن دے اندر آیا او کھجوراں والی بستی مدینے والی ہے، مدینے دے اندر چلے گئے نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی مدینے دے اندر ایک یہودی دا باغ ہے کھجوراں دا، اس باغ دے اندر جا کے مالی بن گئے نے، لکھیا صحیح البخاری دے اندر بخاری شریف سنا رہے ہیں جا کے مالی بنے نے، اس باغ دی خدمت کیتی جا رہے نے، جدو گھروں نکلے سن ایک بادشاہ دے بیٹے سن، نمبردار دے بیٹے سن، آج علم سکھن دی خاطر ایک یہودی دے غلام بن گئے نے، میں غلامی کیتی جا رہے نے، وقت چل دیاں ایک ایسا دن آیا سیدنا سلمان فارسی کھجوراں دے درخت دے اتے چڑے ہوئے نے، ایک بندہ آن کے مالک نو کہندہ ہے آندہ تینو پتہ ہے مدینے دے ایک نبی آ گیا ہے، مدینے دے اندر ایک نبی آ گیا ہے کہ او اللہ دی طرف بلاندہ ہے، او دین دی دعوت لے کے آیا ہے، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میرے کنہ دے اندر آواز آئی ہے، میں جلدی درخت اتریا، میں آن کے پوچھیں 10 نبی کتھی آیا ہے، 10 رسول کتھی آیا ہے، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میں گلاں کیتی جا رہا میں نو اولے پتہ چلیا ہے جدو میرے چہرے تے آن کے تھپڑ واج گیا میرا بات جڑا میرا مالک ہے آندہ تینو کی لینا دینا کوئی آوے کوئی جاوے تو اپنا کام کارم، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میری اکھاں ڈول پئیاں، میں رونا شروع ہو گیا، میں کہا تینو کی پتہ ہے میں جن دی خاطر آیا، میں تیریاں کھجوراں دی خاطر نہیں آیا، میں تے آئے ہی اس رسول دی تلاش دی اندر میں تے تلاش اس نبی نو کردہ آیا، تے سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے جدو وہ پادری فوت ہون لگیا سی انہیں میں نو 3 چیزاں دسیاں سن، آندے نے جڑا نبی ہوئے گا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ سید ہوئے گا، ان کے سید بھی نے صدقے بھی کھا دی جاندے نے، فرمایا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، توفے نو قبول کرے گا، اور تیسری نشانی اس نبی دے کندیاں دے درمیان دے اندر مور نبوت ہوئے گی، مور نبوت ہوئے گی، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میں نو کچھ وقت ملیا، میں کھجوراں لے گیا، میں جا کے نبی پاک نو دیتیاں نے، میں کہ اللہ دے نبی جی کھجوراں توفے والیاں لے کے آیا، انہوں قبول کر لو، اللہ دے نبی نے قبول کیتیاں نے، نالے صحابہ نو بلایا، آپ ویکھیا یہ بزرگ صحابی کی میں مسئلے پوچھ رہے ہیں، ایویں نبی پاک دے کول گئے نے، کھجوراں نبی پاک نے رکھیاں نے، خود بھی کھا دیاں نے، نالے صحابہ نو بھی کیا ہے، صحابہ تسی بھی قریب ہو جاؤ، تسی بھی کھجوراں کھا لو، سیدنا سلمان فارسی کہندے نے میں دل دے اندر بڑا خوش ہویا، پہلی نشانی تے پوری ہو گئی ہے، آندھی ہے پھر میں وقت، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے وقت لبیا، وقت تلاش کر کے پھر میں کھجوراں لے کے چلا گیا، میں کہ اللہ دے رسول میں کھجوراں لے کے آیا،
میں صدقے دیاں کھجوراں نے میں صدقہ دینا چاہنا. اللہ دے نبی نے پہلیاں اوراں کیتیاں سن, ہن اللہ دے نبی نے پراں کر دتیاں نے. آندے نے صحابہ فرماندے نے نبی پاک اے میرے صحابہ کھجوراں کھا لو. اللہ دے نبی نو سیدنا سلمان فرماندے نے اللہ دے نبی تسی کیوں نہیں کھاندے؟ نبی پاک فرماندے نے سلمان اسی اللہ دے رسول ہیں, اسی صدقہ نہیں کھادا کر دیں, اللہ نے ساڑھے تے صدقے نو حرام کر دیتا ہے, اسی صدقہ نہیں کھادا کر دیں. سیدنا سلمان فرماندے نے میں دل دے اندر ہی بڑا خوش ہویا, اللہ نے دوسری نشانی بھی پوری کر دیتی ہے. سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے تیسری نشانی ہے گی بھی بڑی مشکل ہے, حالے میں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں نبی پاک دی مجلس دے اندر جا کے بیٹھا کرتا سا. ایک دن میں بیٹھا وادِ صبا چلی ہے, میں تیز ہوا چلی ہے, نبی پاک دے کندھے مبارک تو میں کرپا میں جڑا کپڑا سی وہ سرک گیا. سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے ممی کواسا جاؤ کے دیکھن لگ پیا, میں صبا چلی ہے ہوا چلی ہے. تے سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے جدو ہوا چلی ہے تے کپڑا سائڈ تے ہو گیا تے مور نبوت تیسری نشانی سیدنا سلمان فرماندے نے مینوں نظر آئی ہے. جدو تیسری نشانی نظر آئی ہے میں جلدی نارم مور نبوت تے میرے سبت تے بندن ہی ٹوٹ گئے نے, میں جلدی نالم اپنے ہونٹ مور نبوت تے رکھ دیتے نے. نالے میں کہ اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو, کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو. جدو گھر دے اندروں چلیا سا میں ایک امیر دا بیٹا سا, جدو گھر دے اندروں چلیا سا میرے بال کالے سن. اللہ دے نبی تانوں تلاش کردیاں تانوں لبدیاں سلمان دے وال بھی سفید ہو گئے نے. سیدنا سلمان نے آنی سوچیا میں آج کلمہ پڑھاں گا, لوگ کی کہن گے اب بابا آج کلمہ پڑھ رہے ہیں, میں ہون دین دیاں گلاں پوچھاں گا, لوگ کی کہن گے کہ بابا ہون دین دیاں گلاں پوچھ رہے ہیں, نا دین دی طرف ہی آ جاؤں, نہ سوچاں کرو اسی مسئلہ پوچھاں گے. لوگ کی کہن گے اللہ دی قسمیں سنت دے عمل کیتا کرو, نہ سوچا کرو اسی سنت دے عمل کران گے. لوگ کی کہن گے داڑھی رکھ لو, نہ سوچا کرو اسی داڑھی رکھاں گے. لوگ کی کہن گے رفع الیدین اللہ دی قسم نبی پاک دی سنت ہے. کئیاں بندیاں نے اس بات دا پتہ بھی ہے اور ممی جاننا شاید آج دا جمعہ بھی اونا لوگاں واسطے ہی ہیں جنہاں نو پتہ ہے رفع الیدین کرنا پیغمبر دی سنت ہے, بس اس واسطے ہی نہیں کر دیں. لوگ کی کہن گے لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی, گٹیاں تو شلوار اچھی رکھیاں کر, کیوں رکھنی ہے جی اس واسطے نہیں رکھدا. لوگ کی کہن گے نبی دی سنت ہے, نبی دی سنت سمجھ کے گٹیاں تو شلوار اچھی رکھنا تیرا کام ہے. اللہ دی قسمیں جدو تو شلوار اچھی رکھیں گا قیامت ال دن پیغمبر تیری سفارش کرنگے. اللہ اپنے قرآن دے اندر فرماندے نے فرمایا ثم جعلناکا علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اللہ دے نبی فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں شریعت عمل کرو, جنہ لوگاں دی تسی پرواہ کر کے دین تو دور ہو گئے جن قیامت والے دن لوگ تانوں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اللہ کو لے دعا ہے جو کچھ میں بیان کی تحت اسے سماعت فرمایا ہے اللہ سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنی دے اندر سنت چلن دی توفیق عطا فرمائے. آج دا جمعہ شوکت اسلام کو کاڑا دے چینل تو مل جائے گا تے دوست اگر کوئی سننا چاند دوبارہ تے سنو. اور ساڑھے گھر دا ماحول ہی ہمیں بن چکے ہے, ہر بندہ دین تو دور ہے, بس جنوں ہی پوچھ لیے اللہ دی قسمیں ایک تے او بہت سن جنہاں نو کفار مدینہ اور کفار مشرکین مکہ پوچھ دے سن, ایک او بہت ہے. اللہ دی قسمیں بہت ساڑھے اندر بان چکے ہیں جی. لوگ کی کہیں گے میں انہاں کم کراں گا, لوگ کی کہیں گے جی میں دین تے چلاں گا. ساڑھے اندر ایک بہت بان چکے ہیں جی میں او بتاں نو پوچھ دے سن. آج اسی بھی اس گال دی وجہ تو اس بہت دی وجہ تو کئی مسائل اور کئی دینی مسئلہ تو دور ہو چکے ہیں. اللہ کو دعائے اللہ سنو اپنے صحیح معنی دے اندر دین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.